وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، یاد محبوب اور اس کی افادیت اور اس کی شہرت اور اس کی نتیجہ خیزی اور اس کے کلام کے تسلسل میں اس کی معنوی حیثیت اور اس کی ندرت اور اس کے معنی کے اعتبار سے ایک عظیم الشان روحانی ذخیرہ اور عشق والوں کے لیے روحانی وتیرہ، یہ سب چیزیں، یہ سب مختلف روشن گوشے ہیں جنہیں دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاد محبوب الحمدللہ ہر دور کی ضرورت ہے. اور ہمارے لیے یہ بات قابل تشفی ہے کہ ہمارے شہر کی یہ یاد محبوب الحمدللہ پوری دنیا میں خواہ کوئی اپنا ہے کوئی بیگانہ ہے، ہر اہل دل، ہر عاشق بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یاد محبوب سماعت کرتے ہیں. اور میرے لیے یہ بات الحمدللہ قابل اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور میرے شیخ کامل نے مجھ گناہگار کا انتخاب کیا، اور میں نے الحمدللہ یہ حضرت صاحب کی نگاہ شفقت سے یہ درس یاد محبوب انہوں نے جو مجھے تھمائی ہے، میں الحمدللہ یہ اپنی زبان سے آپ کے دلوں تک پہنچائیں گے. اور میری یہی دعا ہے اور یہی خواہش ہے کہ حضرت صاحب کی یاد محبوب کے نغمے پڑھتے پڑھتے اور نغمے آپ کو سناتے سناتے ہی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کروں. کتنی خوش بختی ہوگی ہماری کہ ہمارے لبوں پہ ہمارے شیخ کا کلام ہو اور موت آ جائے، تو اس سے بڑی خوش بختی کی بات کوئی نہیں. تو ہماری بھی یہی خواہش ہے. اور تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے کو ہے اور ہم الحمدللہ سب یاد محبوب کے اس حسین سفر میں ہیں. میں بھی مسافر ہوں یاد محبوب کا، آپ سب بھی مسافر ہیں. گویا میں یوں کہوں گا کہ آپ سب ہمارے ہم سفر ہیں. میں آپ کا ہم سفر ہوں، آپ میرے ہم سفر ہیں. اور یہ یاد محبوب جب بھی ہم نے کھولی ہے، جب بھی کوئی نیا ورقہ کھولے، کوئی نیا شعر کھولے، کوئی نیا حرف حضرت صاحب کی یاد محبوب کا کھولا ہے، وہ اپنے ساتھ ایک نئی بہار لے کے آیا ہے. اور بہار بھی ایسی کہ جیسے جیسے یاد محبوب کے اشعار دل میں اترتے ہیں اور وہ یاد محبوب کی بہار جو ہے وہ ہمارے ظاہر و باطن کو روشن کرتی جاتی ہے. تو یہ قبلہ عالم کا کلام ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے باقسمت لوگ ہیں کہ ہم الحمدللہ اس یاد محبوب کے جام پیتے رہتے ہیں. اور آپ لوگوں نے پھول دیکھے ہوں گے. اب جب پھول اپنے پورے جوبن میں ہوتا ہے نا تو کتنے پرندے اس کے گرد آتے ہیں. اس کی رنگت، اس کی وہ خوبصورتی پھول کی اب پرندوں کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے. تو پرندے اڑتے اڑتے کہیں بھی ہو وہ پھول کی خوشبو سونگھ کے پھول تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس پھول کی خوشبو سے اور اس کے رنگ و بو سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. تو ہمارے حضرت صاحب نے ہمیں صرف ایک پھول نہیں بلکہ پورے کا پورا باغ عطا فرمایا ہے. اور یہ یاد محبوب کا وہ باغ ہے کہ جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اور ہم مریدین بھی الحمدللہ ہر جمعے کو وہ خوشبو سونگھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے قبل کہ ہم یاد محبوب کے اس باغیچے کی سیر کرتے کرتے یہ خوشبو سونگھتے سونگھتے محبوب کی خوشبو تک پہنچ جائیں، اپنے دل و روح کے کان کھولیں کہ ہم اپنے سفر کا آغاز کر سکیں. حضرات، کوئلے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے. کوئلہ جب اس میں آگ جلی ہو، شعلے بھڑک رہے ہوں اور ایک تہ اوپر جم جاتی ہے جسے آپ گرد کہتے ہیں. اس گرد کو صاف کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ پانی پھینکتے ہو اس پہ، پھونک مارو گے نا، پھونک مارو گے تو وہ گرد صاف ہو جائے گی.
صاف ہوگی تو وہ شعلہ جو ہے، وہ جو کوئلہ ہے وہ برق اٹھے گا. تو گویا معلوم ہوا کہ کسی آگ کو بھڑکانے کے لیے شعلے کی پھونک کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ کی آگ ہے نا، اس میں جب دنیا کی گرد جم جاتی ہے تو ہم ہیبت پور کا رخ کرتے ہیں کہ چلو ہیبت پور چلتے ہیں اور حضرت صاحب سے وہ یاد محبوب کی پھونک مرواتے ہیں. اور جیسے ہی وہ پھونک ہماری روحوں تک پہنچتی ہے، الحمدللہ اندر عشق کا پامبر بنے ہوتا ہے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے عشق مصطفیٰ میں ہم محو ہو جاتے ہیں. تو کتنے خوش نصیبی ہے ہماری کہ حضرت صاحب نے ہمیں کیسا گلدستہ اور کیسا باغ عطا فرمایا ہے. اور پھر اس کی دیکھیں تاثیر کتنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بندہ کوئی بڑا سریلا ہو تو یاد محبوب پڑھے تو پھر ہی اثر کرے گی. جس طرح کا بھی ہو، سر ہو نہ ہو، لیکن الحمدللہ میرے قبلہ عالم کے کلام میں درد اتنا ہے کہ جب بھی کسی بھی زبان سے نکلے گا اگلے کے دل پہ اثر ضرور ہوگا. تو الحمدللہ یہ یاد محبوب کے جام ہے، یہ وہ محبت ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں نے خبر لینی ہو، پوچھنا ہو کہ کون خوش بخت ہے، کون خوش نصیب ہے اور کون جو ہے بد نصیب ہے، کیا کرو گے؟ کسی طبیب کے پاس جاؤ گے؟ کسی کو جا کے نبض دکھاؤ گے کہ میری نبض چیک کرو جی، کیا میں خوش بخت ہوں، خوش نصیب ہوں یا بد نصیب ہوں؟ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، یہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ پورے جسم کی، باڈی کی ہر چیز کی رپورٹ کروا سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی مشین کسی سائنٹسٹ نے ایجاد نہیں کی کہ جو یہ آپ کا جو ہے نا وہ رپورٹ کر سکے کہ یہ خوش نصیب بندہ ہے یا بد نصیب بندہ ہے. آپ کسی بھی کلینک پہ چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کوئی مشین ایسی آج تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. مجھے بتاؤ کسی مفکر کے پاس جاؤ گے کہ جناب ہمیں بتائیں ہم خوش نصیب ہیں بد نصیب ہیں؟ یا کسی اپنے امام صاحب کے پاس جاؤ گے کہ امام صاحب بتاؤ اس کے پاس کون سا پیمانہ ہے بھائی؟ کیسے خبر ہوگی؟ بڑا آسان مسئلہ ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اس کی حال چال دیکھو، اس کی گفتار دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں ہے تو وہ بد نصیب ہے، اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں میں ہے تو وہ خوش نصیب ہے. تو آپ گویا خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا الحمدللہ اللہ والوں میں ہے. یہ سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی ہے. ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش نصیبی کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہم سلف صالحین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اکابرین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم محققین و محدثین سے محبت کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم جو ہے اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم عشرہ مبشرہ سے محبت کرنے والے ہیں، تبع تابعین سے. اور سب سے بڑی ذات آمنہ کا لال، رب دعا جو رب کا محبوب ہے، وہ محبوب کل ہے، دنائے سکل ہے، مولا کل ہے، جو آنے کائنات ہے، شان کائنات، جانے کائنات، بہار کائنات، رونق کائنات، باعث تکوین کائنات، ممت اسیران غم محشر، تاجدار مدینہ، صاحب معطر و معمبر و پسینہ، صاحب سینہ علم نشرہ، حضور پر نور، احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم الحمدللہ آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں. تو جس کسی کو آپ نے سرٹیفکیٹ دیکھنا ہو، جس کسی کو آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، تو آپ دیکھو کہ یہ اس کا ملنا جلنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ یہ دیکھو کہ اس کی محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے. اور جو آقا سے محبت کرے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو جناب دیکھیں نا، جب سرکار سے آپ نے محبت کرنی ہے الحمدللہ ہمارا تو یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے، اس کا اگلے جہاں میں بھی بیڑا پار ہے. ہمیں نہ اس دنیا کا کوئی خوف و خطر ہے اور نہ ہی اگلے جہاں کا کوئی خوف و خطر ہے، کیونکہ ہمیں الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس جہاں میں بھی سرکار نے سنبھالنا ہے اور اگلے جہاں میں بھی سرکار نے سنبھالنا ہے. ہم نے قبر میں جانا ہے تو آمنہ کے لال کا ساتھ ہوگا، ہم نے میدان حشر میں جانا ہے تو آمنہ کا لال ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری شفاعت فرمائیں گے. ہم نے اور کیسی بات ہوگی، کتنا حسین وہ انداز ہوگا کہ جب سرکار اپنی امتی کو بلا بلا کے حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے محبت کے جام پہ لائیں گے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ پل صراط کا ایک مقام آئے گا اور پھر ایک سائیڈ پہ ہم لوگ کھڑے ہوں گے، دوسری سائیڈ پہ آمنہ کا لال کھڑا ہوگا اور اپنی امتیوں کو پکارے گا اپنی طرف کہ دوڑتے آؤ میری طرف. تو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہم پل صراط بھی کراس کر دیں گے. حالانکہ یہ منزل بڑی کٹھن ہے. پل صراط کا مقام آپ دیکھیں، نیچے آگ بھڑک رہی ہے، شعلے مچل رہے ہیں جہنم کے، اور انسان جیسے ہی قدم رکھے گا وہ تلوار سے تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تو انسان تو کٹ کے نیچے گر جائے گا، لیکن گرے گا تو وہ جس کا آمنہ کے لال پہ یقین نہیں. ہمارا تو الحمدللہ سرکار پہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہمارے امام
امام احمد رضا خان بریلوی، آپ نے کیا فرمایا کہ جب ہم روز محشر پولیس راہ سے گزریں گے، ایک سرے پہ امتی ہوگا، دوسرے سرے پہ آقا آمنہ کے لال ہوں گے اور وہ اپنی امت کو صدائیں دیں گے، تو پھر ہم کیسے پائے کوبا پل سے گزرے کہ تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ سرکار آواز دیں گے اپنی امتی کو، تو پھر ہمیں کس چیز کی ٹینشن؟ ہمارا تو جب آنکھیں ہیں، جو ہماری جو ٹک ٹکی ہے آمنہ کے لال کے چہرے کی طرف لگی ہوگی، تو نہ ہمیں دائیں گرنے کا خوف رہے گا، نہ بائیں گرنے کا، نہ ہمیں جہنم کا، کیونکہ ہمارے نین جو ہیں وہ سرکار سے مدنی تاجدار سے لگ گئے۔ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر۔ کیسے جائیں گے؟ جب سرکار اپنے امتی کو اپنی طرف اشارہ دے کے بلائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ رب سلم کی صدا پر وجد کرتے جائیں گے۔ ہم نے تو وہاں بھی وجد کرتے کرتے سرکار کا مکھرا تکتے تکتے انشاءاللہ پوری صراط بھی کراس کرتے رہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش بختی تو میں آپ لوگوں کو یہ مبارک دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام اصحاب سے، اولیاء اعظام سے، اکابرین سے، محققین و محدثین سے، سرکار کی آل سے، سرکار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو گویا آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو میں انشاءاللہ یہ خوش نصیبوں کے قافلے کو 2 قدم مزید آگے لے کے چلتا ہوں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اب دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، پہلے یہ بیان کر لیں پھر آگے چلتے ہیں، پھر میں اپنے حضرت صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ آپ بتائیں آپ ہماری خوش نصیبی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ پہلے مولانا روم سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ ہم پہلے ان کے دربار سے ہوتے ہوئے اپنے حضور کے دربار میں حاضر ہوں۔ مولانا روم سے بھی پوچھ لیں۔ اب یہاں پہ محققین نے بتایا کہ دیکھیں یہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار نے فرمایا جس شخص نے اپنی ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، وہ جنتی ہے۔ میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی تو وہ جنتی ہوا، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی۔ اور پھر آگے گئے، کہا کہ سرکار جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کے بعد آئیں گے، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ پھر کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ جو خواب میں بھی نہیں آپ کو دیکھ سکتے، فرمایا کہ جنہوں نے مجھے ظاہری نہیں دیکھا، مجھے خواب میں بھی نہیں دیکھا، اور جنہوں نے آ کے تو میرے روزے کی زیارت کر لی، ان پہ بھی میری شفاعت واجب، ان پہ بھی جہنم حرام ہو۔ اب یہاں پہ محققین و محدثین اور آگے چلتے ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ظاہری نہیں دیکھا، کچھ لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا، اور کچھ لوگ اتنے غریب ہیں جو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، تو فرمایا کہ جس کے نام سے پہلے محمد آ گیا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم، محمد اعجاز، محمد مقصود، محمد ثقلین، محمد نور اللہ، محمد سلیم، تو یہ ہماری نسبت سرکار کے ساتھ ہے، تو ہم خوش نصیب نہیں ہے کیا کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو تک نہیں سکتی؟ یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ایمان ہے۔ اب مولانا روم اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ مولانا روم کیا بیان کرتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں خاک قوی او بہشت و جان و دان، ماہ روی او امیر مومنان۔ تو جن کے سینے میں جو خاک کو بھی، جو خاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لگ گئی ہے، وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتی، وہ بھی مومنین کی سردار ہوگی۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی، خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ الحمدللہ یہ سارا قافلہ خوش نصیبوں کا قافلہ ہے، اور انشاءاللہ قریب قریب آنے کا ہے وہ وقت جب ہم سارا کا سارا قافلہ اور یہ گلدستہ، یہ دیکھیں یہ ہم روحانی اولاد ہے اپنے قبلہ عالم کی۔ میں نے آج میری فلائٹ ہے تو میں نے 10 منٹ زیادہ بھی ہوگی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پھر 2 جمعے جو ہے نا وہ غیر حاضری ہونی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اب میرے قبلہ عالم نے، میں نے اپنے حضرت صاحب کی زبان سے سنا ہے، یہ دیکھیں کتنے اعزاز کی بات ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ۔ ایک باپ کے لیے بیٹے سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی،
بیٹے سے زیادہ اسے کسی سے محبت نہیں ہوتی. یہ دنیا کا اصول ہے, یہ اللہ کی ذات نے ایک باپ کے دل میں. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ اگر بیٹا ناراض بھی ہو لیکن بیٹے کو تکلیف ہو تو آپ کے دل میں بھی سوئی چبھتی ہے نا, آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا, جتنی مرضی ناراضگی بھی ہو. اس کے باوجود یہ دیکھیں باپ کی بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ نہ باپ بیٹے کی جدائی برداشت کر سکتا ہے اور نہ بیٹا. لیکن میرے قبلہ عالم میرے والد محترم نے مجھے یہ بٹھا کے فرمایا تھا کہ حسن حسین یار سن لو میری بات, جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں اسی طرح میں اپنے مریدوں سے بھی محبت کرتا ہوں. تو اس سے بڑی خوش نصیبی ایک پیر اپنی روحانی اولاد کو اور اپنے بیٹوں کو یہ ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے مریدوں کو, جس طرح تمہیں سمجھا نا اسی طرح میں نے اپنے مریدوں کو بھی سمجھا. تو یہ سبق دراصل انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ان سے محبت کر دی. تو الحمدللہ ہم نے بھی آپ سے محبت کی ہے, تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ الٹا آپ نے بھی وہ ہمیں بیک اپ میں جو ہے نا محبتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں خوش نصیبی کی طرف. اب اپنے حضرت صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, حضرت صاحب کون ہے وہ خوش نصیب؟ تو سرکار نے فرمایا خوش نصیب وہی ہے جنہ یار دا جلوہ پایا ہے, وہ سب نہ بنو ہاتھ دھو بیٹھے. اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جنہ یار دا جلوہ پایا ہے, او سب نہ بنو ہاتھ دھو بیٹھے. جنہ یار دا جلوہ پایا ہے, او سب نہ بنو ہاتھ دھو بیٹھے. او مرنے او پہلے مر گئے نے, یار آوے آپ بلا جاوے. پھر کیا فرمایا؟ لگی مرض یعقوب تیری دی. یہ وہ محبت ہے, یہ وہ مرض ہے عشق کا کہ کسی طب میں آپ کو اس کی دوا نہیں مل سکتی. اس کی دوا آپ کو ہمیشہ اللہ والوں کے آستانوں سے ملے گی. لگی مرض یعقوب تیری دی, طب وچ کوئی دوا نہیں, پر فائدہ دے او دوا جو مرشد آپ پلا جاوے. تو یہ حضرت صاحب نے ہماری خوش نصیبی جو جنہوں نے یار کا جلوہ پایا ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک روایت بیان کروں, انہیں بٹھائیں ضبط کروائیں گا. سرکار کے ایک صحابی تھے, امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اسی سے ملتا ہے. دیکھیں خوش نصیبی کی بات, یہ میری آخری بات ہے. سرکار کے صحابی تھے, میں اسے مختصر کر دیتا ہوں. انہوں نے نا کافروں نے قید کر دیا, قید کر کے تو انہیں قید خانے میں لے گیا. اب کفار آپس میں نا جو خیالات ہیں ان کا تبادلہ کرنے لگے, پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ یار اس نے ہمارے بڑے بندے بڑے کافر جو ہے نا مارے ہیں, تو اسے کوئی عبرتناک سزا دیں کہ اگلا جب بھی جو بھی اسے دیکھے وہ کانپ اٹھے, اسے خبر ہو جائے کہ کسی کافر کو مارنا نہیں. اب انہوں نے اپنی پلاننگ کرنا شروع کر دی. صاحب نے کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کوئی مشورہ دیا. ایک نے کہا ایسا کرو کہ شیر لاؤ. اب شیر خونخوار جانور ہے, اس کے سامنے اگر گوشت ہو انسان ہو تو وہ تو چیر پھاڑ دے گا. اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں, کسی دن شیر کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو آپ, شیر تو خونخوار جانور ہے, اس نے تو آپ کا حیا نہیں نہ کرنی. اسی طرح ہی بات ہے نا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اسے بھوکا کرتے ہیں. ایک شیر اوپر سے ہو بھوکا, 3 دن انہوں نے شیر کو کھانا نہیں دیا, بھوکا رکھا کہ اب جب اسے بھوک زیادہ لگے گی تو یہ اسے چیتھرے کرے گا, اسے چیر پھاڑ کرے گا, پھر اسے زیادہ تکلیف ہوگی تو وہ نشان عبرت بنے گا, پھر وہ کبھی ہماری طرف رخ نہیں کریں گے. تو یہ ان کی نیت تھی. انہوں نے 3 دن شیر کو بھوکا رکھا. 3 دن کے بعد وہ صحابی کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھا ہوا ہے. وہ انہوں نے نا شیر کو لایا اور پنجرا کھولا, قید خانہ کھولا تو اس شیر کو اندر دھکیل دیا. اب اللہ کی قدرت دیکھیں کیسی کہ جب وہ شیر اندر گیا تو حضرت صاحب جو تھے, جو سرکار کے غلام تھے, صحابی تھے, وہ سجدہ میں تھے, ان کا سر. اب وہ سارے جتنے بھی کفار تھے وہ کھڑکیوں سے لگ کے تو دیکھنے لگے کہ ہم یہ سارا ماجرا دیکھیں گے کہ کیسے وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں. اب وہ 3 دن کا بھوکا خونخوار جانور, خونخوار شیر آیا تو بجائے یہ کہ ان کے چیر پھاڑ کرتا, اسے خوشبو مصطفیٰ آئی, وہ قدم چومنا شروع ہو گیا.
اس نے جیسے قدم چومنا شروع ہوا تو جتنے ساتھ کفار تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے. وہ کہنے لگے یہ کیا؟ تو میرے قبلہ عالم نے فرمایا نہ یار کا جلوہ پایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحاب ہیں جنہوں نے یار کا جلوہ پایا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھو جس کے ایک عام امتی میں، جس کے ایک صحابی میں، جس کے غلام کی یہ شان ہے کہ شیر بھی آ کے اس کے قدم چوم رہے، وہ آمنہ کا لال خود کتنی شان والا ہوگا. تو یہ ماجرا دیکھ کے جتنے بھی وہاں کافر کھڑے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے یار کے، اور الحمدللہ ہم تو ہر جمعہ کو یار کا جلوہ دیکھنے آتے ہیں. اب تو اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ کو جمعہ بجمعہ آتے ہیں، کوئی ویسے روزانہ آتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری جو اداسی ہے، یہ جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، جب ہم ان کا رخ انور دیکھتے ہیں، چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، وہ ساری بے چینی بے قراری دور ہو جاتی ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب و بانصیب سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ میری حاضری قبول فرمائے. بآخری پیغام لیتے جائیں. عرس پاک ہے سرکار کا، حضرت صاحب کا، اس میں ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے. تانبیا جے تو سونا بننا خدمت کر اکثیرہ. تانبیا جے تو سونا بننا خدمت کر اکثیرہ. دعویٰ چمک چھٹی تو اپنا بیٹھی پاس فقیرہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سونا بنیں تو اس کے لیے یہ اپنی سیٹھ گنا، اپنا چدرا یہ نہیں دیکھنا. ہم نے اولیاء کی خدمت کرنی، ان کے جو مہمان آنے ان کی خدمت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صاحبزادہ ہوں، پیر ہوں، الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے. ہر جگہ پہ ہم آتے جاتے ہیں، سرکار کا پیغام دیتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے شیخ کامل کا عرس آتا ہے، خدا کی قسم منبر رسول پہ ہم وہاں اپنے آپ کو خادم سمجھ کے اپنی خدمت کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یقین کریں، اگر میرا یہ جی چاہتا ہے اللہ کی قسم، میں کوئی یہ مغالطہ نہیں کر رہا یا کوئی ایسے بڑے بدعوی نہیں کر رہا. یہ حقیقت بات ہے. صرف کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں محدود کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے آنا ہوتا ہے، ہمیں ملنا ہوتا ہے. ورنہ یقین کریں میرا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو مہمان سرکار کے آ رہے ہیں ان کے جوتے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لاؤ. تو یہ عقیدت، یہ محبت ہمیں الحمدللہ ہمارے شیخ کامل نے دی ہے. تو وہ انہیں ہستیوں کا الحمدللہ عرص پاک ہے، اس کی آمد ہے. میں نے یہاں پہ نہیں ہونا، لیکن حسین صاحب یہاں پہ ہیں، عاقب صاحب کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، مختار یہاں پہ ہے. جو ڈیوٹیوں والے ہیں، ہوتا یہ ہے نا کہ اگر پیر صاحب نہ ہو یا منتظم نہ ہو نا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، وہ بڑے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے لاپرواہی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے اپنے یار کا، اپنے خود بھی اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی دعوت دینی ہے. کیونکہ وہ دن ایسا ہونا ہے کہ جس روز انشاءاللہ یہ دلوں پہ جھاڑو پھر کے اس دل کی صفائی ہوگی. اور جیسے یہ صفائی ہوگی، جیسے جیسے جھاڑو پھرتا جائے گا، صاف ستھرا ہوتا جائے گا، انشاءاللہ ویسے ویسے آمنہ کے لال کا نور اس دل میں بستا جائے گا. اور جس دن انشاءاللہ یہ نور بس جائے گا اور جب ہم اس مجلس سے، اس روحانی اجتماع سے اٹھ کے جائیں گے تو پھر ہمارے چہروں سے بھی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، ہمارے بدن سے بھی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور ایسی خوشبو آئے گی کہ جب بھی آپ کو کوئی دیکھے گا، آپ کو کوئی ملے گا، اس کا دل کرے گا کہ یار اس سے اتنی میٹھی، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہ میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں. اور جب کوئی غیر بھی آپ کو سینے سے لگائے گا، باہیں بعد میں چھوڑے گا، انشاءاللہ یاد محبوب کی خوشبو پہلے اس تک پہنچے گی. تو آپ لوگوں نے اپنی حاضری، اپنی جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر دی ہیں. جو ڈیوٹیاں، میں انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا 2 ہفتے کے لیے، میں نے اجازت. ابھی یہ بھی دیکھیں، یہ بھی قبلہ عالم کا فیض ہے، حضرت صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے. اب یہاں سے الحمدللہ ہم 5 بڑے عظموں تک یاد محبوب کا پیغام نور صاحب پہنچا رہے ہیں. کتنے بڑی سعادت کی بات ہے. اور یقین کریں، میں کسی دن روز آپ کو ویڈیوز بلکہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے نیٹ پہ، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں آتی پنجابی کی، فارسی کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کے دل پھرک رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کیا کمال ہے. یہ حضرت صاحب کے جو کلام کا درد ہے، یہ سارا اس کا کمال ہے. یہاں سے انشاءاللہ ہم سیدھا آذربائیجان جائیں گے، وہاں سے UK، پھر آئرلینڈ، پھر ٹرکی، اور پھر واپسی پہ مدینہ شریف حاضری کر کے تو پھر انشاءاللہ وہاں سے فیض لے کے تو عرص پاک پہ آپ کے پاس حاضر ہوں. پھر وہ فیض انشاءاللہ آپ کو بھی تقسیم کریں گے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یا زندہ صحبت باقی بما علیہ.